كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم لا تجعل القرآن العظيم حجة علينا واجعل القرآن العظيم حجة لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج 28/11/2025 سلسلہ ثانیہ کے ساتھ ہمارا بقرہ کا یہ آج تیسرا سبق ہے. یہ آج ہمارا بقرہ کا بلکہ دوسرا سبق ہے جی. تو آج کے ہمارے سبق میں مومنین کی صفات اور کافروں کے احوال کا بیان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ایمان والوں کی دوسری صفت وہ نمازوں کو تمام حقوق و آداب کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں. ظاہری باطنی تمام شرائط پر مداومت کرتے ہیں. منافقوں کی طرح جلد باز ریاکار اور جماعت چھوڑنے والے یا وقت ٹالنے والے نہیں. یاد رہے اقامت صلاۃ سوری مانوی ہر طرح کی تکمیل کو کہتے ہیں، خالی پڑھ لینے کو نہیں کہتے. نماز کا قائم کرنا جمیع آداب و رعایات سے اسے پورا کرنا. اور نماز افضل ترین عبادت ہے. بندے کے خدا کے سامنے سر عبودیت خم کرنا ایمان و توحید کا سب سے بڑا عملی مظہر ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. روز محشر کے جان گداز بود قیامت کا دن جو جان کو پگھلا ڈالنے والا ہوگا. اولین پرسش نماز بود. سب سے پہلے جو سوال ہوگا تو نماز کا ہوگا. باجماعت نماز میں ایک تو ہے جی کثرت ثواب، 1 پر 27 کا بدلہ. دوسری روایت میں 1 پر 25 کا بدلہ. علماء نے کہا ہے جماعت کے چھوٹے بڑے ہونے کے ساتھ یہ ایک بدلہ ہے. خطوات کا بدلہ علیحدہ ہے. جو آپ کے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اس کا بدلہ علاوہ ہے. یہ صرف آپ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں اس کا بدلہ
27۔ پھر مسجد میں جانے کا، فرشتوں کی مصاحبت کا، اللہ والوں کی مجلس کا، مسجد میں اعتکاف کی بھی۔ اب ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں درس کے لیے، اعتکاف کی نیت ہم کر کے بیٹھے ہیں۔ اعتکاف کا بدلہ بھی ہے، دین سیکھنے کا بدلہ بھی ہے، قرآن پڑھنے کا بدلہ بھی ہے، اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کا بدلہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک تو ہے ثواب کی کثرت، اس کے علاوہ بہت سی معاشرتی اور اجتماعی مصلحتیں بھی ہیں، چنانچہ ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہنا۔ جو نماز میں نہیں آئے گا تو پوچھے کہ یار خیر ہے کیوں نہیں آ رہا؟ دین سیکھنے، عبادات اور دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین ذریعہ۔ اگر میری اکیلی نماز ہو تو اسے میری کیفیت سے ماپا جاتا ہے، اور اگر کئی لوگوں کی نماز ہے، عقائد ٹھیک ہوں، نظریات ٹھیک ہوں، تو پھر جو ان میں سے اعلیٰ ہوتا ہے نمبر اسی کے مطابق سب کے لگتے ہیں، کیونکہ نمبر تو اب لگنے ہیں برابر کے۔ اب جس کی اعلیٰ کیفیت ہوگی، اللہ تو سخی ہے نا جی، اس کا بدلہ گھٹایا نہیں جائے گا، باقیوں کا بڑھا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا۔ اگر ابا اور بیٹا، اسی طرح شوہر اور بیوی اور دیگر رشتہ دار ایسے ہیں کہ ایک کے نمبر کچھ کم ہے، ایک کے زیادہ ہے، دونوں اہل جنت میں سے، تو جو زیادہ ہے اس کے نمبر گھٹا کے اسے نیچے نہیں رکھا جائے گا، وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ادنا کو اونچا کر دیا۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، تو یہ چیز جماعت سے ملتی ہے۔ جہاد میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب ایک آدمی نے بڑی بے جگری سے لڑائی کی اور دوسرا ذرا کچھ سست مزاج تھا، کیا مال غنیمت میں فرق ہوگا؟ جی ہرگز نہیں ہوگا، مال غنیمت میں فرق نہیں ہوگا، بوڑھے کا اور جوان کا فرق نہیں ہوگا، مال غنیمت میں تیز کا اور بطیء سست کا فرق نہیں ہوگا۔ یہی چیز جماعت میں۔ پھر مسجدوں کی آبادی اور قوت اسلام کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنوں کی تیسری صفت کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگرچہ مالی عبادات میں افضل زکوٰۃ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی صدقات کا حکم ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بس زکوٰۃ ہی دینی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ایک پائی نہیں دینا، چاہے حضرت ابو ہریرہ کی بلی آ جائے یا صاحب کعب کا کتا آ جائے، ان کو ہڈی ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان فی المال حقا سوى الزکات، زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی زکات دینی ہے، آپ کہتے ہیں بہن کو دی جا سکتی ہے، تو دے دیں، جائز ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں نے پوچھ لیا کہ بہن کا ہے کیا، بیوہ ہے، غریب ہے، کیا ہے؟ کہنا جی اس نے مکان لینا ہے تو اس نے کہا میری امداد کرو۔ میں نے کہا چلو 2 لاکھ زکات کی اس کو دے۔ اندازہ کیجیے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ دین سے استہزاء ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں جی۔ گویا اس آیت میں ہر طرح کے صدقات اور اپنے گھرانے پر خرچ کرنا شامل ہے۔ حدیث پاک میں حتی نفقۃ الرجل علی اہلہ، جو آدمی اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، اور قیامت کے دن اس پر بدلہ ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اگر کبھی بیٹی کسی وجہ سے آپ کے گھر لوٹ آئے، اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے گھر لوٹ آئی، تو اسے بوجھ نہ سمجھا جائے، جو اس پر ایک پائی آپ نے خرچ کیا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اگر آدمی راہ الہی میں سارا مال خرچ کر دے پھر بھی نعمت الہی کا تو حق ادا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مما رزقناہم ينفقون کے ذات علماء نے لکھا، رزقنا میں مال دولت کے علاوہ علم و حکمت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کئی ایسے لوگوں کو کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، درزی ہیں، ویلڈنگ والے ہیں، موٹر سائیکل کے مکینک ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن لیکن اپنے شاگرد کو جلدی نہیں سکھا۔ حالانکہ کسی کو ہنر سکھا دینا بھائی یہ صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کو درزی بنا دیا، آپ نے کسی کو کاتب بنا دیا، آپ نے کسی کو رنگریز بنا دیا، یہ صدقہ ہے۔ لوگ آج انگریز بنانے پر جتنی محنت کرتے ہیں اتنی ہم رنگریز بنانے پر بھی نہیں کرتے۔
اور یہ محنت کا اپنا ایک میدان ہے، اقتدار ہے۔ علم و حکمت اور نیک کاموں کی توفیق بھی شامل ہے۔ مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس جو ہنر، علم، نور معرفت اور مال و دولت ہو، یہ اس کا فیض جاری رکھے، یہ دیتا رہے دیتا رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس، اسے ایک حدیث سنائی اور فرمایا چل کیا یاد کرے گا، ہم نے تجھے مفت میں دے دی، ورنہ تو ہم چھوٹی چھوٹی بات کے لیے مدینے کا سفر کیا کرتے تھے، ہم نے تجھے مفت میں۔ تو یہ چیزیں، یہ فیض چلتا رہے۔ کتمان علم حرام ہے، جس نے علم کی بات چھپائی وہ قیامت کے دن اسے الجھا، اسے لگام پہنائی جائے گی۔ ہماری حکمت اسی طرح تو ختم ہو گئی ہے۔ تو بھائی دو نسخے، آج کل حکیم لوگ کہتے ہیں کہ قدر نہیں، وہ اللہ کے بندے انہیں قدر سکھاؤ، اور اس چیز کو راز نہ بناؤ۔ کوئی چیز اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ راز بن جائے، راز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سوال جی، مسلمانوں پر فرائض تو بہت ہے، صرف نماز اور روزے کا ذکر کیوں کیا؟ جواب، تمام فرائض کا تعلق انسان کے مال اور بدن سے ہوتا ہے، اور جسمانی عبادات میں افضل نماز، جبکہ مالی عبادات میں افضل روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آپ کہیں گے چلو بدنی عبادات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی طرح روزہ بھی عبادت ہے، نماز کی طرح حج بھی عبادت ہے، مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ قربانی عبادت نہیں ہے کیا؟ قربانی بھی تو عبادت ہے۔ ان میں کیونکہ افضل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی چوتھی صفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ وحی جلی یعنی قرآن ہو یا وحی خفی فرمودات نبویہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک بات آپ کو پتا ہوگا، پاکستان کا حدود اربع کیا ہے جی؟ حسنین میاں، حضرت فاروقی صاحب رحمہ اللہ بتلایا کرتے تھے، ان میں میلوں میں وہ فرمایا کرتے تھے 3 لاکھ مربع میل ہے، کلو میٹر اس کا، جہاں جی اس کا رقبہ پاکستان کا 3 لاکھ مربع میل۔ اور جب یہ کلو میٹروں میں اس کے ہو سکتا ہے کہ فرق ہو، میل میں اور کلو میٹر میں فرق ہوتا ہے کہ میل 48 ہے اور کلو میٹر 80 ہے، فاروقی صاحب فرمایا کرتے تھے کمی بیشی کے ساتھ۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلامی قلمرو کتنی تھی جی؟ 9 لاکھ مربع میل، 9 لاکھ مربع میل۔ تو یہ 9 لاکھ مربع میل کے حاکم کون تھے جی؟ جناب رسول پاک کے پاس اطلق کیا حق تھا جی؟ نہ صدیق اکبر کا کہاں تھا جی؟ صدیق اکبر تو مہاجر ہے، ہم نے 40 سال کے بعد افغانیوں کو نکال دیا نا جی، انہیں تو 10 سال ہوئے تھے، ان کو نکالنا مشکل تھا کوئی؟ 10 سال والوں کو نکالنا مشکل تھا، ہم نے تو 40 سال کے بعد بھی ان کو نکال دیا۔ کمال کی بات یہ ہے، اوس اور خزرج کا آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم میں سے حاکم کون ہوگا۔ صدیق اکبر نے ایک بات فرمائی، میں نے جناب رسول پاک سے سنا، الائمۃ من قریش، اور قریش مدینہ کے رہنے والے نہیں، قریش تو مکہ کا ایک قبیلہ ہے، تمہارے حاکم کون ہوں گے؟ قریش۔ اسی بات پر 9 لاکھ مربع میل کی فرما روائی سے دستبردار ہو گئے۔ مذاق ہے؟ یہ ہے نبی کی بات پر ایمان رکھنا، یہ ہے قدر و قیمت۔ تو انہی سے پوچھیے نا جی کہ نبی کے فرمودات کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، انہی سے پوچھیے۔ جب ابو بکر سے کہا گیا، ابو بکر کی خلافت کے بعد جو سب سے پہلا مسئلہ آیا وہ خلافت کا تھا حضور کی وفات کے بعد، اور جو دوسرا مسئلہ آیا وہ جیش اسامہ کا تھا۔ اس وقت سب نے کہا، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عباس، ابن عباس، فضل، قسم، لشکر نہ بھیجو، اگر لازمی بھیجنا ہے۔ خالد جیسے آدمی نے بھی کہا اسامہ کو مقرر نہ کیجیے، نہ تجربہ کار ہے، کوئی جنگ آزما ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جس میں دونوں صفتیں ہوں، لشکر کو بھی سنبھال سکے اور وہ مذاکرات ٹیبل ٹاک کا بھی ماہر ہو۔ پتہ ہے ابو بکر، اور پھر کہا ورنہ سمٹ جائیں گے، 9 لاکھ مربع میل صرف مدینہ تک آ جائے گا اگر یہ لشکر ناکام لوٹا۔ جملہ فرمایا
اگر مدینے کے رہنے والوں کو جنگلی درندے بھی گھسیٹ کر لے جائیں، چاہے اقتدار اتنی سمٹ جائے کہ مدینے میں بھی محفوظ نہ رہیں، جو جھنڈا رسول پاک نے باندھا ہے اسے نہ میں کھولوں گا نہ کسی کو کھولنے دوں گا، اور جسے حضور نے امیر مقرر کیا اسے نہ بدلوں گا نہ کسی کو بدلنے دوں گا۔ یہ ہے فرمودات کی قدر و قیمت کی۔ حدیث پاک میں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آج اہل قرآن اپنے آپ کو کہلانے والے کہتے ہیں کہ حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ جی حضور کی حیثیت تو ایک پیغام رسا کی تھی، ڈاکیے کی حیثیت تھی۔ حضور فرماتے ہیں جیسے مجھے قرآن دیا گیا مجھے ایسے اور بھی چیزیں دی گئی، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جی وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آسمانی وحی کوئی نئی چیز نہیں، جب سے انسان دنیا میں آیا یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری ہوا۔ مسلمانوں پر صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی نہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو عزم نبوت اور رسالت کے عزم آسمانی کتاب کی حقانیت کے فرق نہیں کریں گے۔ تمام آسمانی کتب نزول کے وقت حق اور ذریعہ نجات تھی، مگر اب ان میں یہ تحریف، یہاں پر فا رہ گیا، یہ تحریف آ گیا، فا اس کا کٹ گیا، تحریف یہ ہے جی تحریف، تبدل ہو چکا، اور قرآن کے آنے سے وہ منسوخ ہو چکی۔ اب عمل صرف اسلام پر ہوگا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن پر تفصیلی ایمان اور سابقہ کتب کے نزول من اللہ ہونے پر اجمالی ایمان ہوگا۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح دلالت ہے، اس لیے کہ وما انزل من قبلک کی، وما انزل من قبلک کی طرح ومن بعد کا نہ کہا گیا، جو دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول ہے نہ ہی کوئی آسمانی میں پائے گا۔ مفسرین نے فرمایا آیت نمبر 3 میں ان لوگوں کا ذکر جو آیت نمبر 3 میں ان لوگوں کا ذکر جو شرک چھوڑ کر مسلمان ہوئے، اب سابقہ آسمانی ادیان یہودیت نصرانیت چھوڑ کر اسلام لانے والوں کا ذکر۔ حدیث پاک میں ہے جو پہلی آسمانی شریعت پر ایمان رکھتا تھا پھر اسلام لایا تو اسے دوہرا بدلہ ملے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے 3 آدمیوں کے لیے دوہرا بدلہ، ایک اس کے لیے جو پہلے یہودیت عیسائیت کی طرف تھا پھر اسلام لایا، دوسرا اس کے لیے کہ جو غلام ہو کر آقا کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے، تیسرا اس کے لیے جو اپنی بادی کو پڑھائے، تربیت دے، سکھلائے، پھر اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے، ان دونوں کے لیے دوہرے بدلے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ زندگی کے موجودہ سلسلہ کے ختم ہونے پر سزا جزا کے لیے جو نیا جہاں شروع ہوگا اسے آخرت کہتے ہیں۔ اگرچہ یؤمنون بالغیب میں یہ بات آ گئی، مگر اس عقیدہ کی اہمیت اور انقلابی پن کی وجہ سے اسے علیحدہ ذکر کیا۔ یہی نظریہ انسان کے لیے اینٹی کرپشن کا کام کرتا ہے۔ اللہ کی قسم جب سے اس نظریے پر محنت چھوڑ دی گئی تو اینٹی کرپشن کے ہزاروں محکمے قائم کرنے کے باوجود جرائم پر قابو نہیں پایا جا رہا، جبکہ فاروق اعظم کے زمانہ میں ماں نے بیٹی سے جب کہا دودھ میں پانی ملا تو بیٹی بولی اماں یہ عمر کا زمانہ ہے، ماں بولی بیٹی عمر دیکھ تو نہیں رہا، بیٹی تڑپ کر بولی ہاں ماں عمر نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کے بجائے یؤمنون، ہاں یہاں پر وبالآخرۃ ہم یؤمنون، کیونکہ پہلے یؤمنون آ رہا ہے، یؤمنون کے بجائے یوقنون لائے، کیونکہ ایمان کے مقابل ہے تکذیب، ایمان کے مقابل ہے تردد، گویا یقین ایسا اعتماد جو عقل و نظر، خواہش اور جذبات پر چھا جائے، استحضار ہونے لگے، یعنی ہر وقت آنکھوں کے سامنے اس کا مشاہدہ ہونے لگے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے دنیا میں ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ آخرت میں فلاح و نجات پانے والے، یعنی زندہ ضمیر خوف خدا والے لوگ، جن کے ہاں رسول اللہ کی بات آنکھوں دیکھی چیز سے زیادہ اہم اور یقینی ہو، قرآن دستور ابدی اور ہر طرح کے شبہ سے بالا تر ہو، اور وہ شوق و محبت کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ کر تعلق مع اللہ کا عملی مظاہرہ کرے اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور مال کو
حکم الہی کے مطابق کھلے دل سے مسلمانوں پر خرچ کرے، تعلیمات نبویہ احکام قرآنی کو حرز جان سمجھے، پورے سلسلہ وحی نظام نبوت اور آسمانی کتب کی تصدیق کرے، آخرت کے حساب کتاب وزن اعمال جنت جہنم سب چیزوں پر مکمل یقین رکھے تو بارگاہ الہی میں یہ متقی ہے۔ لمبے جبے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا، گندی نشینی سے متقی نہیں بنتا، اور انہی لوگوں کے لیے سند ہدایت اور تمغہ نجات ہے۔ قرآن کی ان بیان کردہ 6 صفات کے بغیر کوئی تقویٰ نہیں پا سکتا۔ کوئی جاہل گندی نشین چلا کشی کرے یا کوئی چوٹی اور راہ اسلام چھوڑ کر جنگلوں میں ریاض میں کرتا پھرے، وہ ناکام ہی رہے گا۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا فلاح کا راستہ صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شیخ سعدی نے خوب فرمایا ترسم کے نہ رسی بکابہ اے آرابی کی راہ کہ تو میں روی بترکستان۔ لیکن ہمارے استاد جی اس جگہ پر فرماتے ہیں ہے کی راہ کہ تو میں روی بانگلستان۔ اس وقت ہم انگلستان کی طرف سارے بھاگ رہے ہیں، نہ ترکستان کی طرف کہاں بھاگ رہے ہیں۔ سعدی کو تو ترکستان کا مزاج پسند نہیں آ رہا، اور آج ہم انگلستان کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ راستہ جس پر تو چل رہا ہے یہ کعبہ لے جانے والا نہیں ہے، یہ راستہ کہیں اور لے جانے والا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا مفلحون، یہ کس سے لیا گیا؟ یہ لیا گیا فلحون سے۔ فل کا لفظی معنی ہے کاٹنا چیرنا۔ کسان کو فلاح عربی میں اسی لیے کہتے ہیں وہ زمین کو ہل چلا کر چیرتا ہے، اور جس شخص کا نچلا ہونٹ کٹ جائے اسے افلق کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے ان الحدید بالحدید یفلح۔ او بھائی تلوار کو تلوار ہی کاٹا کرتی ہے، لوہے کو لوہا کاٹا کرتا ہے، لوہا لکڑی سے نہیں کٹا۔ آج مسلم کو بھی مسلمان کے ذریعے سے کاٹا جا رہا، ورنہ کب کافروں میں یہ مجال تھی کہ وہ مسلمان کو کاٹ سکتے۔ ہم تو 313 ہو کر ہزاروں سے لڑا کرتے تھے، ہم تو چند ہزار ہو کر لاکھوں سے ٹکرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب مفلحون کا معنی ہو، اب مفلحون کا معنی ہوگا وہ شخص جس کے دکھ درد اور مصائب کٹ گئے اور اس نے اپنا مقصد پا لیا ہو، پھر یہ لفظ نجات اور کامرانی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اب اولئک هم المفلحون کا معنی ہوگا الفائزون بالجنہ والباقون فیہا، جنت کے ذریعے کامیاب ہونے والے اور جنت میں باقی رہنے والے۔ روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کھاتے ہیں اسے بھی حدیث میں فلاح کہتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اتنی لمبی پڑھائی، ہمیں اندیشہ ہوا آج ہم سحری نہ کر سکیں گے، حتیٰ کادا یفوتنا الفلاح، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہونے لگا فلاح رہ جائے گی، سحری رہ جائے گی۔ عربی میں فلاح کا لفظ انتہائی جامع، ہر طرح کی مالی بدنی خیر خوبی راحت کامرانی عزت شرافت اس میں داخل ہے۔ یاد رہے دنیا میں جو فلاح کے نقشے تجارت حکومت افرادی قوت ہتھیار سے پیش کیے جاتے ہیں، قرآن نے ان سے بالکل الگ ایک راہ دکھلائی ہے۔ فلاح کیسے ملے گی؟ ایمان بالغیب پر ملے گی، اقامت صلاۃ پر ملے گی۔ فلاح کیسے ملے گی؟ فلاح ملے گی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر۔ فلاح کیسے ملے گی؟ پچھلی ساری کتابوں کو مانو، حضور پاک اور قرآن پر کامل یقین رکھو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب فلاح ملے۔ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی یہ سند ہدایت، یہ سند ہدایت ایمان و تقوی کا دنیاوی ثمر ہے، اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ آخرت کا ثمر ہے۔ فلاح آخرت میں ہوگی، ہدایت دنیا میں ہوگی۔ یہ دونوں جملے دنیا آخرت کے اعتبار سے کیونکہ مختلف تھے اس لیے درمیان میں آ گیا واو، وَأُولَٰئِکَ۔ جبکہ کفار کے بارے میں ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہاں پر دیکھیں واولئک نہیں اولئک، کیونکہ کالانعام بھی دنیا میں ہے اور غافل بھی دنیا میں ہے، پھر اولئک اور المفلحون کے درمیان میں لائے ہم واولئک هم المفلحون، یہ حسر پیدا کرنے کے لیے مطلب ہوگا دنیا کی چھوٹی موٹی عارضی کامیابیاں تو دیگر لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر ایسی حقیقی اور دائمی کامرانی جس کے بعد ناکامی کا شیبہ تک نہ ہو، صرف ان 6 صفات والے مومنین کو نصیب ہوگی۔ جو ان صفات سے محروم ہے وہ ہدایت سے بھی محروم، نجات سے بھی محروم۔ آج کے اس پرفتن دور میں ان صفات کے حصول پر محنت لازم ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک جو لوگ ضد و عناد اور سرکشی سے
कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं उनके हक में बराबर है, आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान ना लाएं। फिर जी इनको डराना तो नहीं चाहिए, ना ना, हुजूर पाक तो इनकी दावत से नहीं रोका गया। आयत का मकसद कुफार की दावत से रोकना हरगिज नहीं, बल्कि आपको तसल्ली देना मकसद है कि इनके ईमान ना लाने पर आप गमगीन ना हो। मुसलसल सरकशी की वजह से उनमें हक कबूल करने की सलाहियत ही बाकी नहीं रही, और चश्मे हिदायत कुरान और आपकी और असर जुबान उनके लिए फायदे का सामान नहीं रहा। वरना अगर अगली बात ना आती ना खत्म अल्लाह वाली, तो इंसान मानने वाले नहीं, तो इसीलिए वो इसकी इल्लत है। अब्बा ये कैसे हो सकता है, कुरान के हुजूर की जुबान से फिर असर ना हो, यहाँ तो पत्थर भी बोल पड़ते, उसकी आगे वजह आ रही है। क्या वजह है? अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही लोगों के बारे इरशाद इलाही है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल होगा, हुजूर पाक कुरान पढ़े असर ना हो, लेकिन अताउल्लाह शाह फरमाया करते थे कि मुझे मास्को की रेडियो पर कुरान पढ़ने दो शाम को, अगर सुबह तक आधा मास्को मुसलमान ना हो जाए तो मुझे सूली पर लटका देना। इसकी क्या वजह है? हुजूर पढ़े असर ना हो और अताउल्लाह पढ़े असर हो जाए, पता है क्या वजह है? हुजूर से जो जिद रखेगा उसे सजा भी उसी दर्जे की दी जाएगी, जो अताउल्लाह से नफरत करे उसे उस दर्जे की सजा न दी जाएगी। हुजूर को देख चुके, फिर इनकार, अच्छा मेरे महबूब ने तुम्हें दावत दी फिर इनकार किया, हमने तुम्हारे ऊपर मोहर लगा। तो जिस दर्जे का बंदा होगा उसी दर्जे का असर होगा ना जी। तो क्योंकि उन्होंने हुजूर को अज़ियत दी, हुजूर से सरकशी की, हुजूर के सामने उन्होंने मुकाबला किया, सरताबी की, तो सजा भी तो उसी दर्जे की थी। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमत, ये अब जरा देखें जी, ऐसे ही लोगों के बारे इरशाद इलाही है, इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। जिन लोगों पर रब ताला के की बात पूरी हो चुकी, वो हर तरह की निशानी और मौजज़ा देख कर भी ईमान ना लाएंगे, यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब को देख ले। सजा तो ऐसी है ना जी। और दूसरी जगह फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने कुफ्र से अल्लाह की नेमत को बदला और अपनी कौम को हलाकत के घर उतारा? ये इसालतन उन वडेरों और सरदारों के लिए, अबू जहल और उसके साथ वालों के लिए है जो बदर में उतरे थे और अपनी कौम को उन्होंने रुसवा कराया था। आयदा अल्लज़ीना कफरू से, अब ये इसालतन ये एक सवाल का जवाब है। तुम कहते हो सवाउन अलैहिम आ अंज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, हालांकि कई लोग तो फिर मुसलमान हो गए। सफवान बाद में मुसलमान हुआ, हजरत सफवान बाद में मुसलमान हुए, सफवान बिन उमैया बाद में मुसलमान हो रहे हैं। और इसी तरह अबू जहल के का बेटा हजरत इकरमा बाद में मुसलमान, इसी तरह खालिद बाद में मुसलमान हुए, अमर इब्न आस बाद में मुसलमान हुए, खुद हजरत अब्बास बाद में हुए, हजरत अमीर मुआविया बाद में हुए, अबू सुफियान बाद में हुए। तो ये क्या? अब इसका जवाब, अल्लज़ीना कफरू से सिर्फ वही लोग मुराद हैं जिनका अल्लाह के इल्म में अज़ली में कुफ्र पर मरना मुकर्रर था। और बाद ने फरमाया इससे रुअसाए यहूद मुराद है, इसलिए मुशरिकीन या अहले किताब में से जो लोग बाद में मुसलमान हुए वो इस आयत में शामिल ही न थे। अच्छा जी, ये जब अल्लाह ने कह दिया तो मुसलमान नहीं होंगे, तो फिर उनको सजा काहे की? ये भी खबर है, मर्जी इलाही से इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब जी, ये खबर है और मर्जी से ताल्लुक नहीं? जैसे कोई माहिर हकीम अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर पहले खबर दे दे फुलां बद परहेज मरीज ठीक नहीं होगा, ये पेशीन गोई है, हकीम की मर्जी नहीं है। वो ये चाहता नहीं है कि ये मरीज मेरे हाथों ठीक ना हो, लेकिन ये है कि वो ये है कि वो
یوں بتلا دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو انجام یہی ہوگا۔ گویا کافروں کا ناقابل ایمان ہونا اس خبر کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ نے فرما دیا اس لیے مسلمان نہیں ہوئے، نہیں، بلکہ ان کی سرکشی اور ناقابل ایمان ہونے کی وجہ سے یہ خبر دی گئی۔ سوال، جب کفار کے حق میں انذار اور عدم انذار برابر ہے تو انہیں بار بار دعوت کیوں دی گئی؟ حضور پاک بار بار کیوں ان کے در پر جاتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیکار اور مہمل کام میں وقت گزارتے، وقت ضائع کرتے رہتے؟ جواب، کفار کے حق میں برابر تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعوت پر اجر و ثواب ملتا رہا، نیز پہلے بتایا جا چکا۔ آیت کی غرض آپ کو تسلی دینا ہے، دعوت سے روکنا ہرگز مقصود نہیں۔ فائدہ، کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، اسی لیے کسان جو بیج چھپاتا ہے اسے بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہاں پر کسان کو اس کی کھیتی اچھی لگنے لگتی ہے، کافر کو نا، کسان کو۔ تو یہ بھی ضروری ہے جی، اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہاں پر کس لفظ کا معنی کیا ہوگا، خالی ترجمہ نہ، آدمی یہ نہ کہہ دے کافر کو اس کی کھیتی اچھی لگتی ہے، یہ کسان ہے جی۔ حدیث، شریعت میں جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہو اس کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے الکفر عدم تصدیق الرسول فیما علم به بالضرورت مجیئہ به، جس چیز کا حضور پاک سے بداحقیقت ثبوت ہو قطعی طور پر اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس میں عناد، تکبر سے انکار کرنا یا اعراض و شک یا رشک نہ بھی، اعراض و شک و نفاق ہو، یہ سب شامل ہیں۔ مفسرین کرام نے کفر کی موٹی موٹی 6 قسمیں ذکر کی۔ کفر تکذیب یعنی کھلے لفظوں میں حق کا انکار کرنا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اسے کفر کلی بھی کہتے ہیں، مطلقاً کفر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کفر استکبار و عناد، اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کرنا، جیسا کہ ابلیس لعین کے بارے ارشاد الہی ابا واستکبر وکان من الکافرین، دل میں یقین تھا مگر زبان سے انکار کیا۔ خواجہ ابو طالب نے بھی ایسے کیا، شاہ روم ہرقل کا بھی جو کفر تھا یہی تھا۔ آج دنیا میں ایسے ہزاروں غیر مسلم ہیں جو دل میں اسلام کو حق سمجھتے ہیں مگر حکومتی عہدے، مال و زر یا سوسائٹی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ ان کو اسلام کو دل میں اچھا جاننا قیامت کے دن فائدہ نہیں دے۔ کفر اعراض، نہ حق کی تصدیق کرے نہ ہی تکذیب بلکہ روگردانی کرے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کفر شک و ریب، اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں انہم فی شک مریب، وہ شک میں سرگردان ہے جی، مبتلا ہے شک کے اندر، یہ ریب سے ہے۔ کفر نفاق، زبان سے اقرار دل سے انکار، جن کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کفر تعویلی، آج یہ بہت چل رہا ہے، اسلامی احکام کا غلط مطلب لینا۔ مثلا غلام احمد پرویز اپنی تفسیر مفہوم القرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول کا مطلب ہے سینٹرل گورنمنٹ۔ آج بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتا ہے، بڑے دھڑلے سے کہتا ہے حکومت جو حکم دے اسے ماننا۔ اور ان کے ساتھ کچھ ایسے آدمی ہوتے ہیں، فضل الرحمان نامی ایک آدمی گزرا ہے ایوب خان کے دور میں، وہ ایسی چیزیں وہ وزیر مذہبی امور تھا اس کا، وہ ایسی چیزیں گھڑ گھڑ کے دیا کرتا تھا۔ یہ اکبر نے جو دین الہی بنایا، دین اکبری بنایا، کوئی ایسے بنایا، ملا ناگوری ساتھ تھا، ملا فیضی ساتھ تھا اور ساتھ تھے۔ ایسے چاپلوس لوگ ہوتے ہیں جو انہیں خراب کرتے ہیں۔ اچھا اگر اس وقت، اب ملا ناگوری کا آپ کو نام ہی نہیں آتا، ملا فیضی کا نام ہی نہیں آتا، ملا فیضی کوئی معمولی بندہ نہیں، سب سے پہلے اسی نے تفسیر لکھی ہے جو بغیر بنانے والی تفسیر، اسی فیضی کی، مذاق نہیں تھا، لیکن دنیا کی ہرس نے برباد کر دیا، دنیا کی ہرس نے ستیہ ناش کر دیا، اور یہ انجام
اب ان کے نام دنیا سے مٹ گئے، لیکن اس وقت آواز بلند کرنے والے شیخ احمد سرہندی کو آج دنیا مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اسباب سارے ناگوری فیضی کے اور فضلی کے پاس تھے، یہ اٹھا موت کا یقین رکھتے ہوئے اٹھا کہ مجھے اکبر مرا دے گا، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر گئی۔ اسی بات کا اثر تھا کہ ایک پوری تحریک بن گئی، فرد نہ رہا تحریک۔ اور الفاظ یہ تھے، جب ہم نے یہ بات سنی تو رگے فاروقی بھڑک اٹھی، پھر نہ دیکھا کہ انجام کیا ہوگا، جو ہوگا ہو جائے گا، آج بھی ضرورت ہے۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں حج عبادت کوئی نہیں، یہ مسلمانوں کی یہ عالمی کانفرنس ہے، جیسے سعودیہ میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتی ہے، یہ عالمی کانفرنس ہے۔ اس وقت موقع محل کے اعتبار سے حضور پاک سے مکہ میں کیا کرتے، موقع محل کے اعتبار سے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے بجائے کہتے ہیں مہر لگانے والا نبی۔ اب جو بھی نبی آئے گا اس پر حضور کی مہر ہوگی، حالانکہ خاتم کا معنی آخری، خود حضور نے بتایا انا خاتم النبیین علی نبی بعدی۔ اسی طرح فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اچھا اب اس پر سوال ہوگا، جب حضور کے بعد نبی نے آنا ہی نہیں تو اس بات کے کہنے کی وجہ؟ دو باتیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے کسی میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن سیدھی فارغ نہیں۔ عمر میں صلاحیت تھی، اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، ہوا کیوں نہیں؟ سیدھی فارغ نہیں، سیٹ ہی فارغ نہیں تھی اور ہے ہی نہیں۔ بس آخری مسند پر کائنات کے تاجدار براجمان ہو چکے اور رہیں گے، تاکہ اس وقت بھی ہے، تھے ہیں اور تا قیامت نہیں، قیامت کے دن بھی حضور ہی۔ انا آخر الانبیاء وبیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میرے جھنڈے تلے ہوں۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ کفر جہالت، یعنی لا علمی کی وجہ سے کئی باتوں کا انکار کرنا، اور کفر عملی بھی ہے، یعنی کافروں جیسا عمل کرنا۔ پھر یہ کفر عملی دو قسم کا ہے، ایک وہ جو اسلام کے بالکل خلاف ہو، بت وغیرہ کو سجدہ کرنا، یا ایسا کام جو کافروں کا شعار ہو، مثلا گلے میں صلیب لٹکا لینا، گلے میں صلیب لٹکا لینا یہ تو، یا اسی طرح کرسمس منانا۔ آج ہمارے دیکھ لیں نوجوان کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، کرسمس کا مطلب ہے آؤ بھی آؤ، مل جاؤ مل جاؤ، اللہ کو ایک بیٹا پیدا ہوا اس کی سالگرہ منائیں، یہی مطلب ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد الہی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر دو، اسلامی احکام کو حق و سچ اور فرض سمجھتے ہوئے کوتاہی کرنا، یہ کفر نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہوا، یعنی اس نے کافروں والا کام کیا۔ کبھی کفر کا اطلاق کفران نعمت پر ہوتا ہے، اسی لیے بخاری نے باب قائم کیا، امام بخاری نے کفر دون کفر، ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں نے جہنم دیکھی، اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ؟ ارشاد فرمایا یکفرنا، وہ کفر کرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، اللہ کا کفر نہیں کرتی بلکہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، احسان کی قدر نہیں کرتی۔ لو احسنت إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا، یہ خیرن ہے۔ اگر تو ایک زمانہ بھر ان کے ساتھ احسان کرے، پھر کوئی تجھ سے کوتاہی ہو جائے تو کہیں گی کہ ہم نے تو تجھ سے کبھی بھلائی پائی ہی نہیں۔ فائدہ ان الذین کفروا سے قرآن نے واضح اعلان کر دیا اقوام عالم کی تقسیم صرف عقائد، نظریات اور اصول حیات سے ہو سکتی ہے جی، نسب سے، رنگ سے، وطن سے، جغرافیائی حالات سے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قوموں کا اشتراک یا اختلاف ہو۔ اسی لیے اقبال مرحوم کیا فرماتے ہیں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ اور یہ جو سرحدیں ہیں یہ تو انتظامی طور پر، یہ نہیں ہے کہ ادھر ظلم ہوتا رہے اور میں ادھر سکون میں بیٹھا رہوں، وہ تو دوسرے ملک کی بات ہے نا جی نا۔ سورۃ تغابن میں ہے
اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر اور کچھ مومن۔ گویا دنیا میں قومیں مذہب اور نظریات کی بنیاد پر بنتی ہیں اور اسی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ پاکستان بھی تو اسی بنیاد پر ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جی انذار ہے، انذار کا معنی ڈرانا، مگر یہاں پر صرف ڈرانا نہیں بلکہ ایسا ڈرانا جس میں شفقت، محبت اور خیر خواہی ہو۔ خطرناک چیزوں سے آگاہ کرنا، جیسے اولاد کو آگ یا درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی ظالم کو یا ڈاکو کو نذیر نہیں کہتے، نہ اس کی دھمکی کو انذار کہتے ہیں، جبکہ حضرات انبیاء کرام چونکہ آئندہ آنے والے مصائب سے آگاہ کرتے ہیں تو انہیں نذیر کہا جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جی دل اور کان کے لیے تو مہر اور آنکھ کے لیے پردہ، کیونکہ دل آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جہات ستہ سے یہ محفوظ کر سکتا ہے، اور کان بھی جہات ستہ سے سن سکتا ہے، لیکن آنکھ صرف آگے سے دیکھ سکتی ہے، پیچھے سے دیکھ سکتی ہے کہ جمشید میاں نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے کہ مہر یہ وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز پیک کر کے بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر سیل سے آپ اسے بند کر دیتے ہیں، اسی کو مہر کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ دل اور کان کی کوئی خاص جہت اور جانب نہیں، اس لیے ان پر مہر لگا دی گئی، کہیں سے بھی ہدایت کا اثر نہ پہنچ سکے، جبکہ آنکھ صرف سامنے کی جانب دیکھتی ہے، اس لیے اس پر پردہ ڈالا گیا۔ ختم کی نسبت اللہ کی طرف ہمارے نزدیک حقیقی ہے، معتزلہ کہتے ہیں مجازی ہے، کہتے ہیں جی اللہ کا مہر لگانا اللہ کی طرف کسی ایسے کام کی نسبت نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں جناب ہر خیر و شر، بھلائی برائی کا پیدا کرنے والا اللہ، کسی چیز کا پیدا کرنا یا بنانا جرم نہیں، غلط استعمال جرم ہے۔ کیا تلوار بنانے والے کو آپ نے کبھی قاتل کہا ہے؟ جس نے تلوار سے ناحق کسی کو مارا وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے۔ جو آدمی کالے کپڑے کو رنگے، جو آدمی کسی کپڑے کو کالے رنگ سے رنگے تو کپڑا کالا کہلاتا ہے یا وہ رنگنے والا کالا کہلاتا ہے؟ جو اثر ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، خلق کو نہیں۔ زہر پیدا کرنے والے کو آپ نے کبھی کہا ہے کہ یہ مجرم ہے؟ زہر کا غلط استعمال کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بالکل اسی طرح جی ختم اللہ کا یہ مطلب نہیں اللہ نے انہیں کفر پر مجبور کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنی سرکشی اور اناد کی وجہ سے قبولیت حق والی استعداد تباہ کر لی، تو اللہ پاک نے توفیق سلب کر لی، کسی کو ختم اللہ فرمایا گیا۔ گویا کفر اختیاری کے بعد ختم اللہ اس کا نتیجہ ہے، نہ کہ کفر کا سبب۔ اللہ کی مہر لگانا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگائی تو وہ کافر ہوئے، وہ کافر تھے تو اللہ نے مہر لگا دی۔ گویا جیسے جمشید بھائی آپ کے پاس موبائل آتے ہیں، اگر موبائل پہلے سے خراب ہو آپ اسے ایک طرف ڈال دیں گے تو موبائل خراب تھا تو آپ نے کہا یہ ردی ہے، یا آپ نے کہا ردی ہے تو وہ ردی ہو گیا۔ خراب پہلے تھا، ردی بعد میں کہا گیا۔ مریض جب آتا ہے بیمار پہلے سے ہوتا ہے، ڈاکٹر تو صرف بتاتا ہے تو مریض ہو، یا ڈاکٹر لوگوں کو بیمار کرتا رہتا ہے، وہ بتاتا رہتا ہے۔ گویا دشمنان حق کی خواہش پرستی اور سرکشی جو ان کے دلوں میں راسخ اور پختہ ہوئی، اسی کو ختم اللہ سے تعبیر کیا گیا۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یہاں پر آتا ہے نا اللہ گمراہ کرتا ہے، یضل من یشاء، یضل من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کی گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ اسی طرح یہود کے جرائم ذکر کرنے کے بعد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی یہ مہر کفر کا سبب نہیں بلکہ کفر کی سزا ہے۔ فائدہ دل سے مراد کیا ہے جی؟ دل کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ او بھائی دل سمجھتا ہے کیا؟ جی ہاں دل سمجھتا بھی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہو، تو دل سمجھتا ہے جی۔ اور اس سے عقل احساس بھی مراد لیا گیا۔
सवाल खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम और युज़िल्लु अल्लाहु मन यशा वगैरह आयात की वजह से मुल्हिदीन कहते हैं फिर काफिर को सजा क्यों होगी जबकि गुमराह खुद अल्लाह ने किया है। ये किया है जवाब अल्लाह पाक ने हिदायत के लिए अंबिया मबरूस फरमाए, किताबें नाजिल की, वहदैनाहु नजदैन का ऐलान फरमाया, फिर सबको इख्तियार दिया, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जिसका जी चाहे मोमिन बने, जिसका जी चाहे कुफ्र पर मरे। अब जो मुसलसल नाफरमानी से दिल काला कर ले तो उसका नतीजा तौफीक का छिन जाना है। गोया हम बार बार कह चुके, नाफरमानी और कुफ्र का नतीजा है खत्म। अल्लाह सबब कुफ्र हरगिज नहीं है। जब यहूद ने बार बार कहा कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल खिलाफों में है, कुलूबुना फी अकिन्नतिन, हमारे दिल खिलाफों में है, मिम्मा तदउना इलैहि, जिसकी तरफ आप दावत देते हैं वो हमारे दिल तक पहुंच नहीं पा रही। तो फिर अल्लाह ने फरमाया बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने इनके कुफ्र की वजह से मोहर लगा दी। हाय यही मतलब अनुनजिल, ये है ना अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। तुमने क्या समझा तुम इस्लाम को पुष्ट फेरते रहोगे, हम तुम्हें चिमटाते रहेंगे, तुम्हारे बगैर कोई नहीं है हमारी बात सुनने वाला। ये मतलब खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम का फायदा। अअनज़रतहुम का दावा समझ नहीं आ रहा था, अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िर, समझ ही नहीं आ रहा था। कैसे हो सकता है कुरान नबी की जुबान फिर कोई ना माने। समझ नहीं आ रहा था कि कुरान और रसूल रहमत की जुबानी बात कैसे बेअसर हो सकता है। तो इसकी इल्लत और वजह को बयान कर दिया, इल्लत और वजह को बयान कर दिया कि उन पर मोहर लग चुकी है, उन पर मोहर लग चुकी है, कहीं से हिदायत नफामंद ना होगी और फिर आखिरत में ये असर होगा कि जहन्नम का अदाब अदीम पहुंचेगा। ये है जी पहुंचेगा, वो जहन्नम का जो अजाब होगा वो उसकी सूरत जो भी हो, खा वो तौक हो, गर्दन में तौक डाल दिया जाएगा, खा वो सलासिल और जंजीरें हो, या इसके अलावा कोई सूरत हो। फायदा जैसे पानी का असर ठंडक, आग का असर गर्मी है, ऐसे ही कयामत के दिन इंसान के अच्छे बुरे अमाल के असरात मालूम व महसूस होंगे। वहां पर नेकी का असर खैर की सूरत में होगा और बुराई का असर शर की सूरत में, आग की सूरत में होगा। खुलासा आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रकू मुकम्मल हो रहा है, तो उस रकू के ये खुलासे हैं। बकरा का रकू, हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह और रसूलुल्लाह के दरमियान राज हैं जो बेशुमार हिकमत मसलहत की वजह से जाहिर नहीं किए गए, उनके असली और हकीकी माना तक किसी की रसाई नहीं। बुजुर्गों से तफसील और तसहील के लिए कुछ मानी मनकूल हैं। मसलन अल्लाहु आलम अनल्लाहु आलम, मैं अल्लाह मुझे खूब पता है, तुम क्या किस नियत से कुरान पढ़ रहे हो। आयत नंबर 2, तारुफ कुरान के वो मुकम्मल महफूज बाज़ाब्ता किताब है, जुबानी याददाश्त नहीं, और हर तरह की अदना शुबा से पाक, कायनात के लिए मंबा हिदायत, मगर फैद याब सिर्फ मुत्तकी होंगे, बदबातिन मुतासिर महरूम रहेंगे। खुलासा आयत नंबर 3, मोमिनीन की 3 सिफात, ईमान बिल गैब के निगाहों से छुपी हकीकतों को महज अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर तस्लीम व यकीन करते हैं। इकामतुस सलात पे जमील हुकूक वल आदाब माल जमा, माल इल्म हुनर वगैरह को रज़ाए इलाही के लिए मखलूक खुदा पर सखावत के साथ खर्च करना। खुलासा आयत नंबर 4, मजीद 3 सिफात के कुरान पर तफसीली ईमान के साथ साबिक़ा आसमानी कुतुब पर इजमाली ईमान, आखिरत पर उसके तमाम अहवाल व कैफियत समेत कामिल यकीन। खुलासा आयत नंबर 5, कुरानी तालीमात से 6 सिफात पैदा करके दुनिया में हिदायत याफ्ता और आखिरत के निजात दहिंदा मोमिनों का तज़किरा। खुलासा आयत नंबर, और इसे यूं भी कहा जा सकता है, मोमिनीन के समरात दुनियावी उखरवी का बयान, दुनिया में क्या मिलेगा आखिरत में क्या मिलेगा। खुलासा आयत नंबर 6 और 7, दुनिया में गुनाहों की सजा है सल्बे तौफीक,
انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اور آخرت میں ہے عذاب عظیم. اللہم انا نعوذ بک من موت القلب، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دل کے مرنے سے، وَثِقْلِ الْأُذْنِ کان کے بوجھل ہو جانے سے، یہ ہے عمی العین آنکھ کے اندھے ہونے سے. اللہم وفق لنا ان ننتفع بجمیع الاعضاء، اللہ ہمیں توفیق دے ہمارا ہر ہر عضو تیری اطاعت میں نوکری کرے. بجاہ خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے. کل ہمارے مولانا بلال صاحب کے پاس جامعہ رشیدیہ میں پروگرام ہے، مغرب کے فوراً بعد عشاء تک ان کا ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد زبیر اشرف صاحب، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے اور مفتی اعظم پاکستان سابق حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کے فرزند ارجمند اور ان کے جانشین، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا مفتی خالد محمد صاحب دامن برکاتہ بھی ہے. اب آپ تشریف لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا